दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टक्कर देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका का ख्वाब देखा और अफ्रीकन यूनियन बनाई। इसके अलावा यूरोपियन सैटेलाइट्स पर डिपेंडेंस कम करने के लिए सार्कॉम सैटेलाइट को डेवलप किया और यूएस डॉलर और यूरोपियन यूरो की पावर को कम करने के लिए काउंटर करने के लिए एक गोल्डन दिनार की करेंसी की भी अनाउंसमेंट की। इसके अलावा दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए और उसी का नतीजा था कि 2010 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लीबिया ने बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कि रूस, चीन, यूक्रेन, बल्गारिया, रोमेनिया को पीछे छोड़ दिया और इसके साथ साथ अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क लीबिया बन गया। मगर फिर ऐसा हुआ कि जिस लीबिया को मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इतनी तरक्की दिलवाई, उन्हीं लीबियंस ने मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया। We came, we saw, he died. हम आए, हमने देखा और वो मर गया। यूएस सेनेटर हिलरी क्लिंटन की ये रिमार्क्स कर्नल कज़ाफ़ी के लिए है। तो इससे वाज़ेह होता है कि कर्नल कज़ाफ़ी के कत्ल के पीछे कौन था। ये कहानी है लीबिया के एक किंग और एक सोल्जर की, जिसकी मौत ने लीबिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लीबिया आज न सिर्फ दुनिया का बल्कि अफ्रीका का भी वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री है और सिविल वार की आग में जल रहा है। तो क्या है इस मुअम्मर कज़ाफ़ी की कहानी? क्या वो एक डिक्टेटर था या वो एक स्टेट्समैन था? तो आइए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। But people here are extremely frustrated and angry at both governments. They want these politicians to settle their differences on the negotiating table. मुअम्मर कज़ाफ़ी का जन्म 1942 में लिबिया के शहर सीरत में हुआ। उनका ताल्लुक एक अरबी बद्दू ख़ानदान से था और उनके फादर एक किसान थे। कज़ाफ़ी ने बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और 1963 में यूनिवर्सिटी ऑफ लिबिया से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। मुअम्मर कज़ाफ़ी इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर को अपना हीरो मानते थे और रोल मॉडल समझते थे और एक अरब नेशनलिस्ट थे और अरब्स के लिए एक अरब यूनियन भी बनाना चाहते थे। उस वक्त लिबिया में किंग इदरीस फर्स्ट की हुकूमत थी और मुअम्मर कज़ाफ़ी किंग इदरीस फर्स्ट की हुकूमत से खफा रहते थे और ख़िलाफ़ थे। उनका मानना था कि किंग इदरीस दरअसल एक यूरोपियन पपेट हैं। इन्हीं ख्वाहिशात के चलते 1 सितंबर 1969 को बिल आखिर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने एक मिलिट्री कू के ज़रिए किंग इदरीस फर्स्ट का तख्ता उलट दिया। अब चूंकि इस कू के मास्टरमाइंड कर्नल कज़ाफ़ी थे, इसीलिए उन्हें न सिर्फ आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाया गया बल्कि इसके साथ साथ वो रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के चेयरमैन भी बने और लिबिया पर अपनी हुकूमत कायम की। हुकूमत में आते ही 1970 में कर्नल कज़ाफ़ी ने सबसे पहले अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री बेसेस को लिबिया से ख़त्म किया। 1973 में बहुत सारे माइनॉरिटीज़, जिनमें यहूदी और इटालियन भी शामिल थे, उन्हें लिबिया से निकाल दिया और इसके साथ साथ जो लिबिया के पेट्रोलियम एसेट्स थे उन्हें भी नेशनलाइज कर दिया, जो इससे पहले मुख्तलिफ फॉरेन कंपनीज़ के कंट्रोल में थे। लिबिया पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में दुनिया में 7वें नंबर पर है और जब ये पेट्रोल नेशनलाइज हुआ तो इससे आने वाले पैसे से स्कूल, कॉलेजेस, हस्पताल, रोड्स और घर बने। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पैसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एग्रीकल्चर पर भी लगाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप किया गया। यूरोपियन सैटेलाइट्स पर डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए एक सार्कॉम सैटेलाइट भी डेवलप किया गया और यूं देखते ही देखते लिबिया का लिटरेसी रेट 10% से बढ़कर 88% हो गया। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 125 डेथ्स पर 1000 था, वो इससे कम होकर 15 डेथ्स पर 1000 पर आ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 57 ईयर्स से बढ़कर 74 ईयर्स तक जा पहुंची। इसके अलावा मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कंट्री में शराब और जुए पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। 2010 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक लिबिया दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कि रूस, चीन और इसके अलावा कुछ यूरोपियन ममालिक जैसा कि यूक्रेन, रोमेनिया, बल्गारिया जैसे कंट्रीज़ को भी लिबिया पीछे छोड़ चुका था और अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क बन चुका था। इसके अलावा दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी अरब नेशनलिज़म पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे और तमाम अरब्स के लिए एक अरब यूनियन बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके सामने इसराइल ने 7 अरब कंट्रीज़ को, जिसमें सीरिया भी शामिल था और इजिप्ट भी, इनको शिकस्त दी थी
اور یہ شکست معمر قذافی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اسی لیے وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک عرب یونین بنانا چاہتے تھے، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ معمر قذافی پر ملٹری ایڈونچرزم کا بھی ٹھپا لگا، کیونکہ انہوں نے سوڈان اور ایجپٹ میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ ان کے نیبرنگ کنٹری چاڈ کی سول وار میں بھی انٹروین کیا۔ دوستو، معمر قذافی چین کے ماؤ زے تونگ سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے، اور اسی لیے انہوں نے لیبیا کے اکنامک سٹرکچر کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ایک تھیوری ڈیولپ کی جس میں کمیونزم اور کیپٹلزم کو مکس کیا، اور اس کے ساتھ اسلامک ویلیوز کا بھی مکسچر بنایا اور اسے نام دیا اسلامک سوشلزم کا۔ اور اپنی اس تھیوری کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے ایک گرین بک لکھی جس کی 3 جلدیں تھیں۔ اس کتاب کو دا گرین بک کہا جاتا ہے، اور اس گرین بک کو فالو کرتے ہوئے معمر قذافی نے بہت سارے اکنامک سیکٹرز کو نیشنلائز کیا، لیبر یونینز بنائیں، اور لیبیا میں ایک نیو فارم آف گورنمنٹ کو تشکیل دیا جسے انہوں نے نام دیا جمہوریہ کا۔ دوستو، انٹرنیشنل سین پر معمر قذافی ایک انپریڈکٹیبل ڈکٹیٹر بن چکے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے کنٹریز میں ریولوشنریز کو ایکٹیویٹ کیا تھا۔ مثال کے طور پر امریکہ میں بلیک پینتھرز اور نیشن آف اسلام کو، اور ناردرن آئرلینڈ میں آئرش ریپبلکن آرمی کو بھی سپورٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف فلسطین کو کھلم کھلا سپورٹ کیا اور فلسطینیوں کو سپانسر کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینیوں نے یورپ میں کئی بم دھماکے کیے، اور اس کے ری ایکشن میں پھر امریکہ اور برٹن نے لیبیا پر کئی ایئر سٹرائکس کی، اور جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے۔ پھر 1988 میں لاکر بائی اسکاٹ لینڈ میں ایک پلین کریش ہوا جس میں 278 لوگوں کی موت ہو گئی، جس میں 11 وہ لوگ بھی شامل تھے جن پر یہ پلین آ کر گرا تھا۔ اس کا الزام بھی کرنل قذافی پر لگا، کیونکہ اس پلین کریش میں جو انسان ملوث تھا وہ دراصل لیبیا کا ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اس پر یونائٹڈ نیشنز نے اور امریکہ نے لیبیا پر بہت زیادہ سینکشنز لگائیں اور اسے آئسولیٹ کر دیا۔ کرنل قذافی نے ان الزامات کو مسترد کیا، مگر مرنے والوں کی کمپنسیشن کے طور پر رقم ادا کی، جس وجہ سے لیبیا پر سینکشنز کچھ کم ہوئیں۔ اس کے علاوہ دوستو، کرنل قذافی لیبیا میں ایک نیوکلیر پروگرام بھی چلا رہے تھے جس میں انہیں پاکستان کی مدد حاصل تھی، مگر جب 2003 میں کرنل قذافی نے اپنے نیوکلیر پروگرام کو سیز کیا تو اس وجہ سے پھر لیبیا پر تمام سینکشنز ختم کر دی گئیں۔ عرب کنٹریز میں چلتے کلیشز کی وجہ سے اب کرنل قذافی کا جو عرب یونین بنانے کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو چکا تھا، اسی لیے کرنل قذافی نے اپنی پرائرٹیز بدلیں اور افریقن یونین بنانے کا ایک نیا بیڑا اٹھایا اور افریقن یونین کی بنیاد رکھی، اور فروری 2009 میں وہ افریقن یونین کے چیئرمین الیکٹ ہوئے، جس کی مدت 1 سال ہوتی ہے، مگر 1 سال پورا ہونے کے بعد بھی کرنل قذافی اس افریقن یونین کی چیئرمین شپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے پھر افریقن کنٹریز نے بہت ریزسٹنس دکھایا، اور یوں کرنل قذافی کو جو الائنس اور سپورٹ حاصل تھا افریقن کنٹریز سے وہ بہت کم ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوستو، 2009 میں ہی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کرنل قذافی نے اپنی پہلی اور سب سے لمبی تقریر کی، اور اس تقریر کی وجہ سے بہت زیادہ کنٹروورسی بھی ہوئی، کیونکہ اس تقریر میں کرنل قذافی نے UN چارٹر کو جو اس وقت چیئرمین تھے جنرل اسمبلی کے بان کی مون، ان کی طرف اچھال دیا۔ وبعدها أخشى أن تعود حليمة لعادتها القديمة. وهذا الكتاب الأبيض، هذا الكتاب الأبيض في حل سلاطين. فروری 2011 میں تونسیا میں ایک اسٹریٹ ہاکر نے خود کو آگ لگا لی، اور اس وجہ سے پھر پورے تونسیا میں پروٹیسٹ ہونے لگے اور ڈیمانسٹریشنز ہونے لگی۔ ان ڈیمانسٹریشنز کی آگ نیبرنگ کنٹریز ایجپٹ اور لیبیا تک بھی پہنچی، اور یوں پورا عرب ورلڈ ہل گیا، اور اس ڈیمانسٹریشنز کو نام دیا گیا عرب سپرنگ کا۔ تونسیا کے زین العابدین اور ایجپٹ کے حسنی مبارک کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، مگر لیبیا میں کرنل قذافی اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیبیا میں یہ پروٹیسٹ بن غازی میں شروع ہوئے، جو لیبیا کے کیپٹل ٹریپولی سے کافی فاصلے پر ہے۔ لیبیا میں جب یہ ڈیمانسٹریشنز شدت اختیار کر گئے تو کرنل قذافی نے ان ڈیمانسٹریشنز کے خلاف ہر قسم کے ویپنز استعمال کرنے کے آرڈرز دیے اور کچلنے کی کوشش کی، اور یوں پورے لیبیا میں ایک آرمڈ اسٹرگل شروع ہو گئی، اور اس سے پھر بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں اور پورا لیبیا کرائسس میں پھنس گیا۔
ان وائلیشنز کی وجہ سے جو لیبین منسٹر آف جسٹس تھے انہوں نے اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے سینئر ڈپلومیٹس نے بھی ان ڈیمانسٹریشنز کی، ان مظاہروں کی حمایت کر دی۔ 22 فروری کو کرنل قذافی نے نیشنل ٹی وی پر آ کر ایک سپیچ کی اور ان مظاہرہ کرنے والوں کو غدار، جھوٹا اور القاعدہ کا حامی قرار دیا، اور یہ واضح کیا کہ وہ کرسی ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ مگر دوستو، قذافی کی پاور اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، اور فروری کے آخر تک ان مظاہرین نے پورے لیبیا پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، سوائے لیبیا کے کیپٹل ٹریپولی کے۔ قذافی پر انٹرنیشنل پریشر بھی بن رہا تھا، اور 26 فروری کو سیکیورٹی کونسل نے قذافی رجیم پر سینکشنز لگا دی، اور 28 فروری کو قذافی فیملی کے $30 بلین کے ایسٹس فریز کر دیے گئے۔ ویپنز کی وجہ سے قذافی رجیم پھر سے پاور کنٹرول کرنے لگا، اور مظاہرین سے بہت سارے علاقے چھڑوا بھی لیے گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے 17 مارچ کو یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل نے ملٹری انٹرونشنز کو آتھورائز کیا اور نیٹو کو ایئر سٹرائک کرنے کو کہا، اور نیٹو نے ایئر سٹرائک کیا جس میں قذافی رجیم کے 2 قریبی ساتھی موسیٰ کسوہ اور علی عبدالسلام مارے گئے، مگر کرنل قذافی نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا۔ یہ جنگ چلتی رہی، اور 30 اپریل کو پھر سے نیٹو نے ایئر سٹرائک کیا جس میں قذافی کا بیٹا سیف العرب اور ان کے 3 پوتے مارے گئے، مگر کرنل قذافی کسی طرح بچ نکلے۔ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا معاملہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC میں گیا، اور 16 مئی کو ICC نے کرنل قذافی، ان کے بیٹے سیف الاسلام اور لیبیا کے انٹیلیجنس چیف عبداللہ سنیوسی کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے۔ اگست 2011 میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جب باغیوں نے پورے ٹریپولی پر اور باب العزیزیہ کمپاؤنڈ پر بھی قبضہ جما لیا، جو کہ کرنل قذافی کا ہیڈ کوارٹر تھا، مگر وہ کرنل قذافی کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ اسی لیے ان باغیوں نے کرنل قذافی کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے $1.7 ملین کے انعام کا اعلان کر دیا۔ دوستو، جب لیبیا میں پورے باغیوں کا قبضہ ہو گیا تو سیرت میں بالآخر ان باغیوں کو کرنل قذافی بھی مل گیا۔ اب چونکہ دوستو ان باغیوں کے دل میں بہت زیادہ غصہ تھا، اسی لیے پھر انہوں نے کرنل قذافی کے پہلے تو پرائیویٹ پارٹس پر گولیاں ماریں، اور اس کے بعد سینے میں اور دل میں، اور کرنل قذافی کو قتل کر دیا۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے کرنل قذافی ان باغیوں سے بس یہی کہہ رہے تھے کہ میرے بچوں، تم نہیں جانتے، ہمارا دین اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر میں مرا تو میں اپنے ساتھ لیبیا کی عظمت کو بھی لے جاؤں گا۔ تو دوستو، جیسا کرنل قذافی نے کہا، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیبیا کی کتنی بری حالت ہے۔ لیبیا آج نہ صرف دنیا کا بلکہ افریقہ کا بھی ون آف دا ورسٹ کنٹری ہے، اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں بہت نیچے ہے۔ یعنی جو بات کرنل قذافی نے کہی تھی وہ لفظ بلفظ صحیح ثابت ہوئی ہے، اور لیبیا آج سول وار کی آگ میں جل رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کبھی یہ معاملات حل ہو پائیں گے اور لیبیا پھر سے ترقی کے ٹریک پر واپس آ سکے گا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگے اور پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کرنل قذافی کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ شکریہ۔